ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایاز صاحب، آپ کچھ کہنا چاہے تھے کہ یہ کانسپریسی ہم نے خود کریٹ کی ہے، سلوشن کی طرف بڑھنا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہمارے خاص ایٹیٹیوڈ ہے نا بلوچستان میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کا، اس کا ایک اور وجہ بھی ہے. بلوچ عوام جو ہیں اور جو سیاسی عناصر ہیں، ان کا ایک المیہ ہے کہ وہ سیاسی زبان بولتے ہیں اور ان کی جو بھی چیز ہے ایک سیاسی کانٹیکسٹ میں ہے. ان کی جو سوچ ہے، چاہے وہ نام دیں یا نہ دیں، وہ ایک سیکولر قسم کی سوچ ہے. یہ جو ہماری دوسری شمال والی جنگ ہو رہی ہے، یہ ساری اس کا ایڈیم اسلام ہے. دیکھیں اس پہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ہمیں سولوشن کی بھی بات کرنی چاہیے. اور پولیٹیکل ایبسنس، وہ اس کو کس طرح سے انوالو کیا جائے. پولیٹیکل ایبسنس دیکھیں، اب تو نئے الیکشن کے بعد ہی مجھے لگتا ہے، اور اس میں آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے، حاصل بزنجو صاحب کی پارٹی ہے، یہ الیکشن میں حصہ لیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ابھی تک انہوں نے آزادی کا یا علیحدگی کا نعرہ نہیں لگایا، ان کو جو ملیٹنٹس ہیں، جو سیپریٹسٹ ہیں، وہ ان کو غدار کہتے ہیں. اور وہ یہ لوگ فوج کی بھی اور سیکورٹی ایجنسیز کے بھی نشانے پہ ہیں، ان کے بھی نشانے پہ ہیں. سر میں کوئکلی مینگل صاحب، یہ جو میر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ اگری کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پولیٹیکل سیٹ اپ بنانے میں مدد دے سکتی ہے، اور یہ سارے جو حالات ہیں اگر یہ ہو جائیں تو آپ اگری کریں گے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن اپنی دیں؟ اسمت، دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے اس میں بالکل روز اول سے جو ہے نا ڈیموکریٹک پیمانے پہ اپنی سیاست کی ہے. ہم نے الیکشن میں حصہ بھی لیا ہے، ہم گورنمنٹ کا بھی حصہ بنے ہیں، ہم اپوزیشن کا بھی حصہ بنے ہیں. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ تمام دروازے بند کیے جا رہے ہیں، جب نواب اکبر خان کو شہید کیا گیا بگٹی صاحب کو، تو ہم نے احتجاجاً جو ایم این اے تھے ہمارے یا ایم پی اے تھے، سینیٹر، تمام نے ریزائن کیا. 2008 کے الیکشن میں ہم نے نامینیشن پیپر بھی بھروائے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں ہمارے الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے، ہمارے ساتھیوں کو یا وہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. میں خود تو جیل میں تھا، باقی تمام ہمارے ساتھی اکثر جیلوں میں تھے، تو ہم نے مناسب ہی نہیں سمجھا اور اس میں الیکشن میں حصہ لیں. اس وقت بھی سچویشن یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ورکر جلسہ اپنی جگہ پر گھر سے جو ہے بازار تک نہیں جا سکتا، اگر نکلے گھر سے تو وہ اٹھایا جاتا ہے. اور اسی دوران جو کئی ساتھی ہمارے اٹھا لیے گئے اور شہید کیے گئے. میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں. توتک ایک علاقہ ہے جو خزار ڈسٹرکٹ میں ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. اس میں پچھلے سال ایف سی نے ریڈ کیا، لوگوں کو 34 کے قریب لوگ اٹھا کے لے گئے. ان میں سے آج دن تک 14 کے قریب غائب ہیں، ایک کی لاش ملی. ڈپٹی کمشنر تحصیلدار نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی جو لاشیں اس دن جو ریڈ ہوا تھا 2 آدمی وہیں پہ مارے گئے تھے، وہ لاشیں ایف سی کے کرنل نے ہمیں پہنچائی ہیں. لیکن آج دن تک عدالت میں یہ صاحب حضرات جو ہیں، جو کرنل ہیں، جنرل ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگایا جا سکتا. جی اچھا شازیہ، اب ایک فیزیبل انوائرمنٹ کیسے بنے گی کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہو اور سب کو ان کا حق ملے پولیٹیکل سسٹم میں؟ دیکھیں بات یہ اسما، انفارچونیٹلی ایک طویل عرصے تک پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی ایبسنس بالکل رہی ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے. نواب اکبر بگٹی صاحب کی بھی جب شہادت ہوئی اور اس وقت بھی ہم پروونشل اسمبلی میں پیپلز اراکین تھے، ہم چیختے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں لائٹس تک بجا دی گئیں، ہمیں بات تک کرنے نہیں دی. فیصلہ عوام کا، دیکھیں آپ کے پروگرام کا نام ہے فیصلہ عوام کا. دیکھیں میں تو سیدھی سی بات ہے، کوئی منافقت نہیں. یو این ورکنگ گروپ آیا پاکستان میں، کیونکہ ہمارے ادارے مسئلہ حل نہیں کر سکے، اس لیے میں تو اس کو خوش آمدید کرتا ہوں. اور یہ کر سکتا ہے بالکل، لیکن فیصلہ عوام کا. دیکھیں عوام کے پاس نواب اکبر بگٹی کی بات کی شازیہ مری صاحبہ نے. نواب اکبر بگٹی جو ہیں، انہوں نے پاکستان کو 1947 میں ووٹ دیا، ان کے ووٹ سے پاکستان مضبوط ہوا، پاکستان بنا. قائد اعظم کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے 1958 میں گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی ڈاکومنٹ پہ دستخط کیے. وہ شخص جو قائد اعظم کا اور پاکستان کا دوست تھا، اسے قتل کرنے والے پاکستان کے دوست ہیں دشمن. فیصلہ عوام کریں. یہ بالکل غدار نہیں ہے. غدار وہ ہے جنہوں نے اکبر بگٹی صاحب کو قتل کیا. غدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ان بلوچ نوجوانوں کو جو اٹھاتے ہیں، یہ لاپتہ افراد کو اٹھاتے ہیں، یہ سب وہ غدار ہیں. لیکن یہ سب گفتگو ہے، اور یہ پاکستان اگر بچانا ہے تو شاید حقیقت کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ سب نے اپنے کیے فیصلے. اب فیصلہ ہوگا عوام کا.